وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوعد وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم گن نہیں سکتے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات دن صبح و شام ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کے انعامات کو یاد کرتے رہا کرو، اللہ کی نعمتوں کو سوچتے رہا کرو۔ یہ باہر جاوے گی اس کے بعد باہر جاوے گی نا، ٹھیک ہے، اسے بند کر دو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرتے رہا کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمانوں سے زمینوں سے تمہیں روزی دے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں آسمان و زمین سے روزی دینے والا۔ فانا تؤفکون، تم کہاں بھٹکے جا رہے، کہاں الٹے پاؤں پھر رہے ہو؟
واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما دیا. اور پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان عطا فرمائے کہ کان سے جو ایمان بنتا ہے، کان سے جو یقین بنتا ہے، اور کان سے جو علم الہی اور علم نبوت آدمی کو حاصل ہوتا ہے وہ آنکھوں میں نہیں ہوتا. جتنے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے، قرآن کے، سنت کے، شریعت کے عطا فرماتے ہیں کان سے، اتنا آنکھوں سے نہیں.
یقین ملک کا بنا ہوا ہے، یقین مال کا بنا ہوا ہے، یقین اسباب کا بنا ہوا ہے، یقین چیزوں کا بنا ہوا ہے، یقین میں بگاڑ ہے، یقین میں فساد ہے، یقین کے فساد اور بگاڑ اور اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے اعمال خراب ہے۔ جب یقین ملک کا ہے، جب یقین مال کا ہے تو یہ ملک کی طرف بھاگے گا، یہ مال کی طرف بھاگے گا، یہ ایمان کی طرف نہیں بھاگے گا، یہ اعمال کی طرف نہیں بھاگے گا، یہ ایمان اور اعمال کے رہنے کی جگہ مسجدوں کو آباد نہیں کرے گا، یہ دکانوں کو آباد کرے گا، کارخانوں کو آباد کرے گا، فیکٹریوں کو آباد کرے گا، یہ اسباب اور چیزوں کے اندر اپنے آپ کو فنا کرے گا اور حالات اس کے سنیں گے نہیں، حالات اس کے بنیں گے نہیں، اللہ کی مدد مسلط کے ساتھ آنے کی نہیں، کیونکہ کامیابیوں کا وعدہ وہ ملک پر نہیں ہے، مال پر نہیں ہے، اسباب پر نہیں ہے، چیزوں پر نہیں ہے، یہ حالات اس لیے خراب ہے کہ اعمال خراب ہیں، اور اعمال اس لیے خراب ہیں کہ دل کا یقین خراب ہے، اور دل کا یقین اس لیے خراب ہے کہ اس کو صحیح کرنے کی محنت نہیں ہے، اس کو سیکھنے کی محنت نہیں ہے، اس کو بنانے کی محنت نہیں ہے۔ آج سارے چیزوں کو بنانے کی فکر ہے کہ مکان بن جائے، دکان بن جائے، کارخانہ بن جائے، یہاں تک کہ اس کی فکر ہے کہ اخلاق بن جائیں، یہاں تک کہ اس کی فکر ہے کہ اعمال درست ہو جائیں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ یقین درست ہو جائے، یہ فکر نہیں ہے کہ ایمان درست ہو جائے، یہ فکر نہیں ہے کہ ایمان کامل ہو جائے، یقین کامل ہو جائے۔ یقین کو سیکھنا اور یقین کو بنانا اور ایمان کو مضبوط اور پختہ کرنا، اس کو ہم سب بھولے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری یہ تحریک، ہماری یہ تبلیغ، ہم نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا کہ یہ تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، ہم نے تبلیغی جماعت اس کا نام نہیں رکھا۔ اس کا اگر ہم کوئی نام رکھتے تو اس کا نام ہم تحریک ایمان رکھتے، ایمان کو حرکت میں لانے والی محنت، ایمان کو مضبوط کرنے والی محنت، یقین کو پختہ کرنے والی محنت، اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط کرنے والی محنت، یہ ایمان کو حرکت میں لانے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور یقین کو سیکھنے کے لیے، یقین کو سیکھنے کے لیے۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ایک دن ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو اس کائنات میں یقین سے بہتر اور عافیت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں فرمائی۔ کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ نفع اور فائدے کی چیز وہ یقین ہے اور عافیت ہے۔ اور پھر فرمایا فَسَلُوهُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُمُ اللَّهَ، عرب والوں، عجم والوں، مالداروں، غریبوں، ایمان والوں، مسلمانوں، مردوں، عورتوں، فَسَلُوهُمُ اللَّهَ، اللہ سے یقین کو مانگتے رہا کرو، اللہ سے عافیت کو مانگتے رہا کرو۔ ہم سوچیں کہ ہم تو مومن ہو گئے، ہم تو ایمان
جو سید التابعین ہیں، انہوں نے بے شمار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے علوم حاصل کیے ہیں، اور جو امام الانبیاء امام الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے ہیں، ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کام کرتی تھی، کبھی چلی جاتی تھی دور اور یہ گھر میں لیٹے ہوئے اور ان کو بھوک لگتی اور بھوک کی طلب ہوتی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والوں کی ماں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا ہے، 378 روایات حفظ کی ہیں، وہ ان کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ نے علوم کا بڑا خزانہ ان کو عطا فرما دیا، جب وہ بیان کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، بعض نصیحت کرتے تھے، علماء فرماتے ہیں کہ ان کے بیانات اور ان کی نصیحتیں ایسی ہوتی تھی جیسے نبیوں کی ہوتی ہیں، رسولوں کی ہوتی ہیں، پیغمبروں کی ہوتی ہیں۔ حضرت حسن بصری کا کلام نبیوں کے کلام کے مشابہ تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسانوں کو اس کائنات میں یقین سے بڑی اور عافیت سے بڑی کوئی دولت اللہ نے، نعمت اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اس آسمان و زمین کے درمیان اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ یقین ہے، وہ یقین ہے، بالیقین طلب الجنہ۔ فرمایا حسن بصری نے یقین کے ذریعے ہی جنت کو طلب کیا جاتا ہے۔ آج یقین میں ضعف ہے، آج یقین میں کمزوری ہے، اس لیے جنت تک کسی کے اندر جذبہ نہیں کہ اس کو طلب کیا جائے، اس کا شوق نہیں، اس کی فکر نہیں، اس کی چاہت نہیں، اس کی توجہ نہیں، کیونکہ یقین میں ضعف ہے۔ یقین میں کیا ہے؟ ملک ہے، یقین میں کیا ہے؟ مال ہے، یقین میں کیا ہے؟ اسباب ہے، یقین میں کیا ہے؟ چیزیں ہیں، دنیا کی طلب ہے، اسباب کی طلب ہے، چیزوں کی طلب ہے، یقین کی طلب نہیں۔ فکر دنیا تجھ کو صبح شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے، جو اصلی کام سارے دنیا میں رہ کر جنت کی طلب میں رہنا، جنت کے شوق میں رہنا، جس کی دعوت اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ اللہ جنت کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں، ویبین آیاتہ، اور اپنی آیتیں اللہ تبارک و تعالی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، والمغفرۃ بإذنہ، اور اپنی مغفرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ آ جاؤ تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر دوں گا، تمہارے سارے شرک کو ختم کر دوں گا، تمہاری ساری نافرمانیوں کو ختم کر دوں گا اور تمہیں پاک و صاف کر کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں، آسمانوں کی طرف نہیں بلا رہے، زمینوں کی طرف نہیں بلا رہے، چاند سورج ستاروں کی طرف نہیں بلا رہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پرانے خرید لو، یہ نہیں کہہ رہے یہاں باغات لگا لو، یہ نہیں کہہ رہے یہاں بلڈنگیں بنا لو، یہ نہیں کہہ رہے یہاں کارخانے بنا لو، یہ نہیں کہہ رہے یہاں کا تم کو مال حاصل کر لو، کہ نہیں، یدعو الی الجنہ، اللہ جنت کی دعوت دے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالی سلامتی کے گھر کی دعوت دے رہے ہیں۔ دار السلام ابھی ہماری جماعت کی افریقہ میں، تنزانیہ میں، وہاں کی راجدھانی ہے دار السلام، وہاں عید کے دن بیان ہو رہا تھا تو میں نے ان سے کہا دار السلام تنزانیہ میں نہیں ہے، دار السلام افریقہ میں نہیں ہے، دار السلام زندانی میں نہیں ہے، دار السلام شاملی میں نہیں ہے، دار السلام یو پی میں نہیں ہے، ہندو سندھ میں نہیں ہے، دار السلام سلامتی کا گھر دنیا میں نہیں ہے، سلامتی کا گھر آخرت میں ہے۔ یہاں سلامتی نہیں، ہم سلامتی کے انتظار میں ہیں، ہری ذرا سی راحت لینے دو، ہری ذرا سا سکون لینے دو، ذرا اطمینان لینے دو، پریشانی ہے، دقت ہے، یہ دقت دور ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے، یہ
کیونکہ ان کو یقین تھا جنت کا، ان کے اندر طلب تھی جنت کی، ان کو شوق تھا جنت کا، پھر یقین ضرورت جنت، کہ یقین کے ذریعے ہی جنت طلب کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک من اہلھا، تو جنتیوں میں سے ہے، تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کی تمنا تھی اکون من اہلھا، میں جنتی ہو جاؤں، اور ہماری تمنا یہ ہے کہ میں ممبر ہو جاؤں، میں پردھان ہو جاؤں، میں مالدار ہو جاؤں، اور میرے پاس
کی آئی. انہوں نے کہا آج ہم نے قرآن کو بدل دیا اور قرآن کو اپنے مطلب میں ہم نے ڈھال لیا. قرآن پڑھتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کے لیے سارے راستے ہدایت کے عمل کے کھول دیں گے، ہدایت ان کو دے دیں گے. یہ آیت پڑھی اور ہم نے کہہ دیا ھذا للانبیاء وھذا للصحابہ، یہ نبیوں کے لیے ہے، یہ صحابہ کے لیے ہے کہ جان و مال ہر جگہ میں لگا
اے اللہ سب کچھ ہے اور ہم کچھ نہیں. اللہم انت کل شیء ونحن لا شیء. کہ اپنا انکار کرو اور یہ کہہ رہا ہو ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھا، ایمان کا دعویٰ کیا. قل لم تؤمنوا، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم اسلام لائے. انہوں نے کہا ہم اسلام لائے، ہم اسلام لائے. اسلام لانے کا احسان لگانے لگے. فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم
پسند ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے. لوگ بلا رہے ہیں آسمانوں کی طرف، زمینوں کی طرف، لوگ بلا رہے ہیں دکانوں کی طرف، کارخانوں کی طرف، فیکٹریوں کی طرف، لوگ بلا رہے ہیں حکومات کی طرف، اسباب اور چیزوں کی طرف. یہ سارے دعوتیں، یہ سارا بلانا اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کے یہاں جو حیثیت ہے، جو عظمت ہے، اہمیت ہے، وہ دعوت اللہ کی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ. اس سے اچھی دعوت کائنات میں کسی کی نہیں ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، جو اللہ کی طرف بلائے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں ایمان والوں میں سے ہوں، میں کلمے والوں میں سے ہوں. دو مطلب تو آپ نے بار بار پڑھے، بار بار سنے فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں. ایک تیسرا مطلب اور ہے جس کو آج ہم نہیں سمجھ رہے، جس کو آج ہم نہیں سمجھ رہے، جس کو آج ہم نہیں سمجھ رہے. پہلا مطلب تو یہ وقال اننی من المسلمین، کہ اس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو کہ کائنات کی ساری دولتیں بھیج ہے، دنیا بھر کے حاکم و صدر، غریب ہے، فقیر ہے، وہ سب سے بڑا مالدار، میں مومن ایمان والا ہوں. سارے جہانوں سے بڑی نعمت وہ ایمان کی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ تواضع کرے کہ بھائی میں تو عاجز بندہ ہوں. انکساری اس کے اندر آئے، تکبر نہ ہو. اللہ کو بڑائی پسند نہیں، تواضع پسند ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے اچھی بات کسی کی نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں. یعنی یہ کام دعوت کا، تبلیغ
شروع بھی نہیں ہوتی، تم نے جانا شروع کر دیا، جانے کے لیے